اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد سوم، حکایت نمبر 24۔ قرآن مجید کو عصائے موسیٰ علیہ السلام سمجھو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو موسیٰ علیہ السلام کی نیند سمجھو اور جادوگروں کو قرآن میں تغیر کرنے والے سمجھو جو خدا کی حفاظت میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہم نے ذکر یعنی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تیری کتاب اور معجزے کا نگہبان ہوں، نہ اس میں زیادتی ہو سکے گی اور نہ کمی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور پھر فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ میں تمہارا نام بڑھاتا رہوں گا، میری تم سے اتنی محبت ہے کہ تیری ناراضگی میری ناراضگی ہوگی۔ مکہ کی ابتدائی زندگی کے دوران مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو چھپاتے تھے، نمازیں بھی چھپ کر پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں تیرے دین سے سارے عالم کو منور کروں گا اور مخالفوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوا اور مسلمانوں نے کیسر و کسرا جیسی عظیم سلطنتوں کو مغلوب کر لیا۔ اب چونکہ قیامت تک کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، تیرے خادم بلند مرتبہ حاصل کر لیں گے۔ تم دین کے مٹنے کے خیال سے نہ ڈرو، تم جادوگر نہیں ہو، تم سچے ہو، اور قرآن تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی طرح ہے۔ اگرچہ تم مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہو، لیکن یہ پاک کلام باخبر ہے۔ تم سو جاؤ، تمہارا سو جانا مبارک ہے۔ تمہارا نور تمہارے مخالفوں پر آسمان سے نشانہ لگائے ہوئے ہے۔ ملحدین، فلسفی لوگ قرآن پر کوئی بھی اعتراض کریں، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدے کیے ان کو صرف پورا ہی نہیں کیا بلکہ ان سے زیادہ کیا۔ دونوں جادوگر اپنے باپ کی قبر سے اٹھ کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیام گاہ کی تلاش شروع کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کھجوروں کے ایک نخلستان میں مل گئے۔ وہ سوئے ہوئے تھے لیکن دنیا بھر کے بیدار تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں لیکن عرش و فرش ان کی نگاہ میں تھے۔ بہت سے بیدار آنکھوں والے سوئے ہوئے دل والے ہوتے ہیں۔ آب و گل کی دنیا والوں کی آنکھ کیا دیکھ سکتی ہے؟ جو شخص دل کی بینائیاں رکھتا ہے اگر سو بھی جائے تو اس کی 100 بینائیاں کھل جاتی ہیں۔ اگر تو صاحب دل نہیں ہے تو جاگ اور نفس سے لڑتا رہ اور دل کا طالب بن، اور اگر تیرا دل بیدار ہو گیا تو آرام سے سو جا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے مگر نیند میں بھی میرا دل نہیں سوتا۔ بیدار دل سوتے ہوں پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ اے معنی کو سمجھنے والے، دل کی بیداری کی خوبیاں ہزاروں مثنویوں میں بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاؤں پھیلائے سوتے دیکھا تو لاٹھی کو چرانے کی کوشش کی۔ جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو لاٹھی میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ دونوں وہیں خوف سے خشک ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ طاقت آسمانی ہے، کیونکہ ہر قسم کے جادو سے تو وہ خود واقف تھے۔ اگر کوئی شخص جادو اس غرض سے سیکھے کہ وہ معجزے اور سحر میں فرق کر سکے تو جائز ہے، لیکن ویسے جادو کرنا مطلقاً ناجائز اور حرام ہے۔ اس واقعے کے زیر اثر وہ دونوں جادوگر بیمار ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معذرت کے لیے بھیجا کہ ہم نے اللہ کے رسول کا جرم کیا ہے تو ہم نے اللہ ہی کا جرم کیا ہے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور وہ دونوں اچھے ہو گئے۔ وہ ایمان لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پر دوزخ حرام ہو گئی، لیکن ہماری اس ملاقات کا ذکر فرعون سے نہ کرنا اور اجنبی بن کر فرعون کے سامنے میرے مقابلے پر آنا اور ہر طرح کے جادو کے کرتب کرنا۔ جلد سوم، حکایت نمبر 25۔ فرعون کے سامنے جادوگروں کا جمع ہونا، انعام پانا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے دعوے کرنا۔
जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से रवाना हो गए और दिल में चाहते थे कि वक्त जल्द आ जाए कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इजहार कर दें। जादूगरों ने फिरौन से कहा, ऐ शाह, आपका इकबाल बुलंद हो, हम जरूर जीतेंगे। फिरौन ने सब जादूगरों को बहुत से ज़रो जवाहर दिए और कहा कि जब जीत कर आओगे तो और बहुत से इनाम दूंगा। मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील से बयान किया है और अब ये इस हद दिलचस्पी का मौजब बन गया है, लेकिन मकसूद सिर्फ किस्सा बयान करना नहीं है। ये किस्सा तो बहुत पुराना है ऐ भले आदमी। ये किस्सा बयान करने का मकसूद तो वो नूर है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास था। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के वाक़यात सिर्फ आड़ के लिए बयान किए गए हैं। मकसूद असली तो वो नूर है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया गया था। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन तो तेरे वजूद में मौजूद हैं। इन दोनों मुकाबिल शख्सियतों को अपने अंदर तलाश करना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का किस्सा क़यामत तक के लिए है। रोशनी दूसरी नहीं है, चराग अलग अलग हैं। हर नबी का नूर उम्मत के किसी वली में मुंतकिल होता रहता है और जिस सिफ्त खास का कोई नबी मरबूब होता है उसी सिफ्त का कोई वली भी मरबूब होता है। अशखास बदलते रहते हैं लेकिन उस सिफत खासा का नूर मुंतकिल होता रहता है। अगर तू जिस्मों पर निगाह रखेगा तो भटक जाएगा और अगर नूर को देखता रहेगा तो निजात पा जाएगा। याद रख, तअद्दुद और दुई सिर्फ जिस्म की है, नूर की नहीं। मोमिन और काफिर के नुक्ता निगाह के फर्क ही से इख्तिलाफ पैदा हुआ है। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 26। अंधेरी रात में हाथी की शक्ल और कैफियत में इख्तिलाफ करना। हाथी एक अंधेरे कमरे में था। बहुत से लोग उसके बारे में जानने के लिए अंदर घुस गए। हाथी को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जाविया निगाह से देखा तो उनके अकीदे में इख्तिलाफ पैदा हो गया। चूंकि आंखों से देखा नहीं जा सकता था, हाथों का सहारा लिया। एक का हाथ सूंड पर पड़ा। उसने कहा, हाथी प्रणाली की शक्ल का है। एक का हाथ कान पर पड़ा। उसने कहा, पंखे जैसा है। एक का हाथ पैर पर पड़ा। वो समझा सुतून की तरह है। एक का उसकी कमर पर पड़ा। वो बोला, हाथी एक तख्ते की तरह है। इसी तरह हर शख्स जिस जिस उज़्व तक पहुंचा, जहां कहीं हाथी के बारे में सुनता, वही ख्याल सामने लाता। चूंकि हाथी का तसव्वुर सबके जहनों में मुख्तलिफ था, इसलिए उन्होंने उसको मुख्तलिफ इबारतों में लिखा। किसी ने उसे दाल लिखा तो किसी ने अलिफ। इंसान की हिस्सी आंख उन लोगों की हथेली की तरह है। जैसे उनकी हथेली की दस्तरस पूरे हाथी पर न थी, इसी तरह ये ज़ाहरी आंख किसी चीज़ की पूरी हकीकत को नहीं देख सकती। ये शब रोज़ की इख्तलाफी कैफियत ज़ाहिर परस्ती की वजह से है। इंसानी अजसाम की हरकत रूह की वजह से है। लेकिन अफसोस ये है कि इंसान तन परवरी करता रहता है और रूह से गफलत बरतता है। हमारे अजसाम की हालत दरिया की जाग की तरह है कि वो नजर आती है लेकिन असल तो पानी है। अगर खुशकिस्मती से इंसान को रूह का मुशाहिदा हो गया है तो अब उसको आगे कदम बढ़ाकर ज़ाते हक का मुशाहिदा करना चाहिए। रूह के लिए अफाज़ाए हयात करने वाली ज़ात कदीम है। उसी ने कायनात को हयात बख्शी। हम ज़ाते हक की जो ताबीरात करते हैं वो नाकिस हैं। खुद अल्लाह ताला ने अपने लिए जो ताबीरात फरमाई हैं वही सही हैं। अब अगर मिसालों से उसकी ज़ात और सिफात को बयान किया जाए तो तुम उसी मिसाल पर दिल जमा लोगे, और अगर बिल्कुल जिक्र ना किया जाए तो ये भी अफसोसनाक बात है। अवाम तकलीद की दलदल में फंसे हुए हैं और सिफात के बयान पर यकीन के बगैर अपने यकीन को जाहिर करने के लिए घास की तरह सर हिलाने लगते हैं। अवाम तकलीद से तहकीक की तरफ मुंतकिल होने के लिए पेशकदमी नहीं करते हैं और ना ही कम अज़ कम तकलीद ही को तर्क करने की कोशिश करते हैं। दरअसल इंसान जब सिफली जिंदगी का आदी हो जाता है तो उसके लिए उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर इंसान इस सिफली जिंदगी को खैर बात कह दे तो वो दिल की दुनिया में पहुंचकर सर वहदत हासिल कर सकता है। बच्चे को जब तक लजीज ग़िज़ाएं नहीं मिलती वो दूध पिलाने वाली से चिमटा रहता है। जब ग़िज़ाएं मिलने लगती हैं तो दूध से बेनियाज हो जाता है। इसी तरह जब तक इंसान आलम सिफली से चिपटा हुआ है, असरार की लज्जत से बेखबर है। जब वो लज्जत हासिल होने लगेगी
تو عالم سفلی کو نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھے گا۔ انسان عالم سفلی سے اپنی غذا حاصل کرنے کا عادی ہو گیا ہے، حالانکہ اس کی اصلی غذا وہ ہے جو دل اور روح کی غذا ہے اور جو عالم ملکوت سے حاصل ہوتی ہے۔ کوشش کرتے رہنے سے رفتہ رفتہ وہ استعداد پیدا ہو جائے گی جس سے مشاہدہ حق حاصل ہو جائے گا۔ عالم ملکوت کی طرف تمہارا عروجی سفر اسی طرح ہوگا جس طرح اس عالم کی طرف نزولی سفر ہوا تھا، لیکن وہ سفر چونکہ تمہاری مدہوشی میں ہوا ہے، اس لیے تمہیں نہ وہ سفر یاد ہے اور نہ اس سفر کے طے کرنے کے راستے یاد ہیں۔ اگر تم اس آنے کے سفر کی باتیں یاد کرنا چاہتے ہو تو جسمانی اور مادی ہوش و حواس کو مجاہدات کے ذریعے ختم کر کے روحانی ہوش اختیار کر لو۔ جسمانی کانوں کو بند کر کے روح کے کان کھول لو، پھر وہ تمہیں باتیں یاد آ جائیں گی اور تم عہد الست کی آواز سن لو گے۔ انسان اور دنیا کی مثال درخت اور پھل کی سی ہے۔ پھل جب تک کچا ہوتا ہے شاخ سے اس کا جوڑ مضبوط اور سخت ہوتا ہے، جوں جوں وہ پکتا ہے شاخ کا اور اس کا جوڑ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خام انسان دنیا کو چمٹا رہتا ہے اور جب اس میں پختگی آ جاتی ہے تو دنیا سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ بچہ جب تک پیٹ سے چمٹا ہوا ہے اس کی غذا خون ہے، جب وہ باہر آتا ہے تو دودھ پیتا ہے جو بہتر غذا ہے۔ اسی طرح جب تک انسان دنیا سے چمٹا رہتا ہے اس کی غذا خون جیسی نجس چیزیں ہی رہتی ہیں۔ کچھ اسرار تو میں نے تمہیں بتا دیے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ میں نہیں بتا سکتا، وہ تجھے روح القدس بتائے گا۔ روح القدس سے یہاں مراد جبرائیل علیہ السلام نہیں، کیونکہ ان کا بتانا تو صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، بلکہ دوسرے ملائک مراد ہیں جو اللہ مومنوں پر اتارتا ہے۔ تنزلہ الملائکۃ، وہ باتیں نہ میں تمہیں بتاؤں گا اور نہ فرشتہ، بلکہ خود تجھے وہ مقام حاصل ہو جائے گا، یعنی تو خود اپنے آپ کو بتائے گا۔ اس وقت من و تو کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ اس مقام پر انسان خود ہی کہنے والا اور خود ہی سننے والا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے خواب کی حالت میں جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جاتا ہے تو یہ مقامات خارج میں نہیں ہوتے ہیں، خود اس کے اپنے اندر ہوتے ہیں، تو گویا کہ وہ چلنے والا خود اپنے پاس سے چل کر اپنے پاس گیا ہے۔ انسان خواب میں سنتا ہے کوئی دوسرا اس سے باتیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے اور خود ہی سن رہا ہے۔ انسان بظاہر عالم صغیر ہے، لیکن حقیقت میں یہ عالم کبیر ہے۔ ایک انسان کی شخصیت سینکڑوں شخصیتوں کا مجموعہ ہے اور ایک گہرا سمندر ہے۔ انسان بیداری اور خواب کی حالت میں ایک لامحدود شخصیت ہے۔ اس راہ کے اسرار کے بارے میں انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہ فرما دے۔ یاد رکھو، اسرار تحریر و تقریر میں نہیں لائے جا سکتے۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دعوے ترک کر دے اور کسی صاحب حال مرشد کا سہارا لے لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے سہارا لینا پسند نہ کیا تو تباہ ہوا۔ جلد سوم، حکایت نمبر 27۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹے کو بلانا، اس کا سرکشی کرنا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اپنی تدبیر کروں گا اور تمہارا سہارا نہیں لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، کنعان ادھر آ جا اور اپنے بابا کی کشتی میں بیٹھ جا تاکہ تو طوفان میں غرق نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، میں نے تیرنا سیکھا ہے اور بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ انہوں نے فرمایا، ایسا نہ کہہ، پہاڑ ذات باری کے سامنے تنکا ہے، آج وہ اپنے دوست کے سوا کسی کو پناہ نہیں دے گا۔ تو اگر ناز سے ایسا کہہ رہا ہے تو بھی یہ غلط ہے۔ اس کا کوئی بیٹا، باپ یا رشتہ دار نہیں ہے، وہ باپ کا ناز کہاں برداشت کرے گا؟ وہاں کسی ناز کی گنجائش نہیں ہے، اس کے دربار میں صرف عاجزی اور زاری کام دیتی ہے۔ وہ بولا، اے باپ، میں نے بچپن میں جب کہ کمزوری اور ناتوانی کا وقت ہوتا ہے تمہارا کہنا نہیں مانا، تو اب جب کہ میں طاقتور ہوں اور عقل رکھتا ہوں کیسے مان سکتا ہوں؟
پھر ایک موج ان دونوں کے درمیان آ گئی اور وہ ڈوب گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ جب کوئی عضو بیکار ہو جائے تو اسے جدا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ تمام جسم پر اس کے خراب اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر حقیقت واضح ہو گئی تو بیٹے کی بربادی کا شکوہ ختم ہو گیا اور انہوں نے معذرت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ ذات باری میں فنا ہو چکے تھے، ان کو ذات باری سے متصل بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اتصال دوئی کو چاہتا ہے، اور منفصل بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وصول اللہ کی کیفیت ناقابل بیان ہے۔ ذات باری فکر و خیال سے بالا تر ہے۔ عاشق عموماً اپنی محبوبہ کے نشانات سے گفتگو کیا کرتے ہیں، لیکن دراصل روئے سخن محبوبہ کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی اللہ کے عاشقوں کا روئے سخن اپنے محبوب ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح اے ذات پاک، دوسروں سے بات کرتے وقت بھی میرا روئے سخن تیری ہی طرف ہوتا ہے۔ عاشق کا رخ گو محبوبہ کے ٹیلوں اور کھنڈرات کی طرف ہوتا ہے، لیکن مقصود محبوبہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب میرے اور تیرے درمیان کوئی تیسرا واسطہ ہی نہیں رہا۔ اب تو نے ان اشخاص کو ہی ختم کر دیا جو باتیں کرنے میں درمیانوی واسطہ ٹیلوں کی طرح تھے۔ اب مجھے صرف ایسے مخاطبوں کی ضرورت ہے کہ میں ان کے ساتھ تیرا ذکر کروں تو وہ بھی تیرا ہی ذکر کریں۔ دنیا داروں کے سامنے جب دین کی بات کی جاتی ہے تو وہ دم بخود رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ صلحاء کی صحبت کے لائق نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا زیر زمین چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، اگر تیری خواہش ہے تو صرف کنان کو ہی نہیں بلکہ میں سب کو زندہ کر دوں۔ تیرے بیٹے کے معاملے میں میں تیرے دل شکنی نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اب میں کنان کی نجات کا خواہاں نہیں ہوں، تیری مرضی پر راضی ہوں۔ تیری مرضی ہو تو مجھے بھی غرق کر دے، تیرا حکم مجھے جان سے زیادہ پیارا ہے۔ تیری ذات کے سوا میرا کوئی منظور نظر نہیں ہے، اور اگر کوئی منظور نظر ہے تو وہ بھی تیرے لیے ہی ہے۔ میں تو تیرا اور تیرے فعل کا عاشق ہوں، مخلوق کا عاشق نہیں ہوں۔ اللہ کے فعل کا عاشق باعزت ہوتا ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیز کا عاشق کافر ہے۔ ان دونوں باتوں میں نہایت باریک فرق ہے۔ وہ پہچانتا ہے جو تاڑنے میں ممتاز ہے۔ جلد سوم، حکایت نمبر 28۔ دو احادیث، الرضا بالکفر کفر، اور من لم یرضا بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیطلب رب سوائی۔ ایک سوال کرنے والے نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ حدیث کفر پر رضامندی کفر ہے، اور جو شخص میری قضا پر راضی نہ ہو اور میری نازل کردہ بلا پر صبر نہ کرے، اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور خدا تلاش کرے۔ ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے۔ ظاہر ہے کہ کفر بھی خدا کی قضا ہے، اس پر راضی کیسے رہا جائے؟ سمجھنا چاہیے قضائے کفر جو اللہ کا فعل ہے، اس پر رضا ضروری ہے، اور یہ عین ایمان ہے۔ لیکن کفر قضا کا فعل ہے اور مخلوق ہے، اس سے محبت کرنا کفر ہے۔ کفر و نفاق بھی اللہ ہی کی قضا ہے، ہاں اگر میں اس پر راضی ہو جاؤں تو گمراہی ہے۔ کفر قضائے خداوندی کا اثر ہے جو انسان کے کسب سے انسان میں ظاہر ہوتا ہے۔ سمجھ لو کہ قضائے کفر کفر نہیں ہے، لیکن قضائے کفر پر رضا کفر پر رضا نہیں ہے۔ کفر بری چیز ہے، اس پر رضامندی بھی کفر ہے، لیکن قضائے کفر اور خلق کفر اللہ کے اعتبار سے صفت کمال ہے۔ اس صفت پر راضی ہونا کفر نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ جیسا کہ ایک اعلیٰ مصور بھیانک تصویر بھی اسی مہارت سے بنا سکتا ہے جیسی خوبصورت تصویر، لیکن علم کلام کی بحثیں ذوق عشق کے منافی ہوتی ہیں۔ علم کلام کی نکتہ افرینیاں علماء عموماً اپنے علمی کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں، اہل عشق ان سے الگ رہتے ہیں۔ اس بیان میں ایک مثال سن لو۔ جلد سوم، حکایت نمبر 29۔ مثال کے حیرت بحث و کفر سے مانے ہے۔ ایک کھچڑی بالوں والا آدمی نائی کے پاس آیا کہ میں نے نئی شادی کی ہے
میری داڑھی میں سے سفید بال نکال دے۔ نائی نے اس کی ساری داڑھی مونڈ دی اور اس کے سامنے رکھ دی کہ لے خود ہی چن لے، میں اپنا اور کام کرتا ہوں۔ اے نیک انسان، دیندار شخص اس قسم کی الجھاؤ پیدا کرنے والی باتوں کو دھیان میں نہیں لاتا۔ صاحب عشق تو اپنی لگن میں لگا رہتا ہے، فضول بحثوں کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ جو لوگ دین سے اور عشق سے خالی ہوتے ہیں وہ لا یعنی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں۔ دردمند لوگ تو اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین چونکہ درد حق میں مبتلا رہتے تھے، اسی لیے انہیں قرآن حفظ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ صحابہ میں حافظ قرآن بہت کم تھے۔ ایک ایک آیت کے معنی میں تفکر کے اندر ان کا سارا وقت گزر جاتا۔ مشہور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے صرف 4 حافظ تھے۔ نمبر 1 ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین مغز اور معنی قرآن سے پر تھے۔ ان کے لیے الفاظ کی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ جب کوئی پھل پک جاتا ہے تو اس میں مغز بھر جاتا ہے اور چھلکا گھٹ جاتا ہے اور رقیق ہو کر پھٹنے لگتا ہے۔ محبوب و محب 2 جداگانہ چیزیں ہوتی ہیں، جب تک ان میں دوئی رہتی ہے وصل حقیقی حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فنائیت کا درجہ حاصل ہو گیا اور دوئی ختم ہو گئی۔ ایسی حالت میں ذات باری کی تجلی اوصاف بشریت کو ختم کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں وحی الہی نے فنائیت پیدا کر دی تھی، لہٰذا مشاہدہ حق اور اشغال بالعمل حفظ قرآن کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ قرآن کے اسرار اور گہرے معنی کو سمجھتے ہوئے الفاظ کو یاد کر لینا بہت ہی بڑے انسان کا کام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو مشاہدہ حق سے جو مستی حاصل تھی، اس کے ہوتے ہوئے حفظ قرآن کے آداب کا پابند ہو جانا ہر انسان سے ممکن نہیں ہے۔ مشاہدہ حق کی مستی استغنا پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے نیاز مندی کی نگہداشت 2 متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے۔ مقام حیرت میں پہنچ کر امتیاز باقی رکھنا ناممکن ہے۔ تحیر محمود کے مقام پر عبد و معبود کا فرق قائم رکھنا یہ صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہی کر سکتے تھے۔ قرآن کے معنی و اسرار و حکم کو جانے بغیر الفاظ کو رٹ لینا اور انہی سے عشق کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اندھے کو لاٹھی سے عشق ہوتا ہے۔ ایسے حافظ قرآن کی مثال اس صندوق سی ہے جس میں قرآن محفوظ کر دیا جائے۔ نہ صندوق کو اس کے اسرار و معنی کا علم ہے اور نہ ہی اس حافظ قرآن کو۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ جو لوگ قرآن کے اسرار و معنی سے بے بہرہ ہیں وہ صرف الفاظ رٹتے ہیں، وہ آیتوں کے پرشدہ صندوق ہیں، لیکن جو لوگ محض قرآن کے لفظوں کے حافظ ہیں وہ بھی ان سے بہتر ہیں جو الفاظ سے بھی محروم ہیں۔ وہ لوگ جن کے سینے قرآن کے الفاظ سے بھی خالی ہیں ان لوگوں سے بہتر ہیں جن کے سینے خیالات فاسدہ اور باطل عقائد سے بھرے ہوئے ہیں۔ غرض کے جو لوگ واصل بحق ہیں ان کو کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مقصود حاصل ہو جائے تو اس کا عطا پتہ معلوم کرنا لغو بات ہے۔ جو شخص بالا خانے پر پہنچ گیا اس کے لیے سیڑھی کو تلاش کرنا بیکار ہے۔ اب واصل بحق اگر اللہ سے قرب کے وسائل اور ذرائع کا ذکر کرے تو دوسروں کی تعلیم کے لیے کرے۔ جب محبوب تک رسائی ہو جائے تو قاصد اور نامہ و پیغام کی جستجو بیکار بات ہے۔ جلد سوم حکایت نمبر 30۔ ایک عاشق کا اپنے معشوق کے سامنے عشق نامہ پڑھنا اور معشوق کا اس کو ناپسند کرنا۔ معشوق کے پاس بیٹھ کر اس کے لکھے ہوئے خطوط پڑھنا معشوق کی ناگواری کا سبب ہوتا ہے۔ عاشق نے معشوق کو خط لکھا اور پھر اسی کو معشوق کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا۔ معشوق نے سارا مضمون سن کر کہا کہ اگر یہ خط میرے نام تھا تو وصل کی حالت میں اس کا پڑھنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ عاشق تو محو دیدار ہو کر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو حال دلم پرسی من از رخ تو حیران، خود اہم کے سخن گوئم آواز برون آئیت۔ تو میرے دل کا حال پوچھتا ہے اور میں تیرے روح کی تجلی سے حیران ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ بولوں لیکن آواز نہیں نکال سکتا۔ عاشق نے معشوق سے کہا تو حاضر تو ہے لیکن تیرا شباب ڈل گیا ہے۔
اب پہلے جیسا لطف محبت حاصل نہیں ہو رہا۔ معشوق نے جواب دیا کہ تو میری ذات کی ایک حالت پر عاشق ہوا ہے اور احوال میں تو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یعنی میری پوری ذات تیری معشوق نہیں ہے، بلکہ میری ذات تیرے معشوق کا ایک جزو ہے۔ میں تیرا معشوق نہیں تھا، بلکہ وہ جوانی معشوق تھی جو میری ذات میں موجود تھی، لہٰذا میں صندوق تھا اور جوانی اس کے اندر والی نقدی کی طرح تھی، اور عشق صندوق سے نہیں تھا بلکہ نقدی سے تھا۔ اے دوست، عارضی حسن معشوق بنانے کے لائق نہیں ہوتا، عشق اسی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے جو لا زوال ہے۔ انسان کی ابتدا بھی وہی ہے اور منتہا بھی وہی ہے۔ قرآن میں ہے اللہ ہی شروع میں پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ کے وصل کے بعد پھر کسی اور معشوق کا منتظر نہ بن، کیونکہ وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ هو الظاہر هو الباطن۔ عاشق خدا ہر قسم کے احوال پر حاکم ہوتا ہے، زمانہ اور احوال اس کے محکوم ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی توجہ سے جسموں کو روح بنا دیتا ہے۔ حال وہ کیفیت ہوتی ہے جو قلب پر بغیر کسی تکلف اور کوشش کے محض خداوندی عنایت سے وارد ہوتی ہے، جیسے قبض و بسط اور ذوق و شوق وغیرہ، اور یہ کیفیت کسی نفسانی صفت کے ظہور کے وقت زائل ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کو عشق الہی میں فنا کا درجہ حاصل ہو جائے، وہ ان احوال کا محکوم نہیں رہتا۔ جو شخص احوال کا تابع ہے وہ کامل نہیں ہے۔ فنا کے درجہ پر پہنچ کر سالک کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جس حال کی اس کو خواہش ہو وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور چاہے تو موت جیسی تلخ چیز بھی شیریں بن جاتی ہے۔ یعنی وہ صاحب تصرفات ہوتا ہے جو احوال کا محکوم ہوتا ہے، اس میں قوا بشری کا غلبہ رہتا ہے، اور اس کو کبھی عروج اور کبھی نزول کی کیفیتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ابن الوقت وہ صوفی ہوتا ہے جو احوال و تجلیات پر قابو نہ رکھ سکے۔ ایسے صوفی سے اضطرار، خوارق اور کرامات کا ظہور ہو جاتا ہے۔ ابو الوقت وہ صوفی ہوتا ہے جو صاحب مقام ہوتا ہے، اور اس کو احوال پر پورا قابو ہوتا ہے، اور اس کو روح اور نفس پر پوری قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے اکثر کرامات کا ظہور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان باتوں کو اللہ کی سنت کے خلاف سمجھتا ہے۔ جو چیز متغیر ہو جانے والی ہو وہ معشوق اور معبود بنانے کے قابل نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا احب العافلین، میں ان زوال پذیر چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جن چیزوں کا حسن اور کمال زوال پذیر ہو ان کو صفات باری کا صرف مظہر سمجھو، انہیں حقیقی محبوب نہ بناؤ۔ انسان کی اپنی ذات کی اچائی یا برائی طلب میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اس کو ہر وقت عشق اور معشوق حقیقی کو پیش نظر رکھ کر مسلسل جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، اور بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو مگو مارا بداں شاہباد نیست، بھر کریمہ کا رہا دشوار نیست۔ تو یہ نہ کہہ کہ میں شاہ کو نہیں پا سکتا، کیونکہ کرم کرنے والوں پر ایسا کرم کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی طالب نکما یا کمزور ہے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، طلب کو صادق رکھنا چاہیے، اس کی کمزوری ہی مطلوب تک رہنما بن جائے گی۔ طلب کا اضطراب اور بے قراری لا محالہ مطلوب تک پہنچا دیتی ہے۔ دراصل طلب اور جستجو کامیابی کی اصل ضامن ہے۔ اگر اپنے میں طلب کا جذبہ موجود نہیں ہے تو طلبگاروں کے ساتھ لگ جانا چاہیے، تو بھی مقصود حاصل ہو جائے گا۔ نیکوں کی صحبت تاثیر سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ضعیف یا کمزور طالب حق ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھو۔ اگر کسی بزرگ کی صحبت سے کچھ حاصل ہو جائے تو صرف استعداد پیدا ہوگی۔ اگر طلب اور جستجو ہی ختم کر دی تو وہ استعداد بھی ضائع ہو جائے گی۔ انسان کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ بلا محنت اور مشقت کے کچھ حاصل ہو سکے گا۔ جو شخص محبوب کی طلب میں دوڑتا ہے وہ ضرور آخرکار اسے پا لیتا ہے۔ جلد سوم، حکایت نمبر 31۔ اس شخص کا قصہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دن رات عاجزی سے دعا کرتا تھا کہ اے خدا تعالی، کمائی کی تکلیف کے بغیر مجھے حلال روزی عنایت کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک طالب نہایت عاجزی اور زاری سے جگہ جگہ یہی دعا کرتا تھا کہ اسے بغیر محنت کے مال مل جائے
میں جس اہلیت کا ہوں مجھ سے وہی کام لے، مجھ پر روزی کمانے کی تکلیف نہ ڈال۔ جب تو نے مجھے کاہل پیدا کیا ہے تو رزق بھی مجھے کاہلی کے راستے ہی سے عطا فرما۔ جس طرح زمین کاہل ہے اور تو اسے غذا ابر بھیج کر پہنچاتا ہے، بچہ میں محنت کی صلاحیت نہیں ہوتی تو ماں کے ذریعے اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ مجھ میں بھی محض طلب ہے اور کوئی ذریعہ اختیار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان باتوں پر لوگ ہنستے کہ یہ بے وقوف کیا کہتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو ایک پیشہ اور طلب دی ہے، اور کمائی تکلیف اور محنت کے راستے سے ہی آتی ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے بھی ذرہ بنانے کا پیشہ اختیار کیا ہے۔ وہ خدا کے دوست ہیں۔ ان کے منہ سے زبور سن کر انسان کیا، پہاڑ اور جنگلی جانور بھی وجد میں آ جاتے تھے اور ایک دوسرے سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ ان تمام عزتوں کے باوجود بھی وہ اپنی روزی محنت کر کے کماتے ہیں۔ اس شخص کے اچانک خزانہ مل جانے کی تمنا تو ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی سیڑھی کا بغیر آسمان پر چڑھ جانے کی تمنا کرے۔ اللہ آج اس دعائیں کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ آخر ایک دن اچانک اس دعا کرنے والے کے گھر میں ایک گائے گھس آئی، کیونکہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ اس لیے اے الہی، جس طرح پیٹ میں بچہ چھپا ہوتا ہے اسی طرح باطن میں خدا کی جانب سے کاموں کی تکمیل کا تقاضا چھپا ہوتا ہے۔ میرے دل میں بھی مصنوعی کے تمام کے لیے معنی اور قوافی کا تقاضا چھپا ہوا ہے۔ تیری مدد کے بغیر زمانے کی کیا طاقت ہے کہ کسی سے شیر کہلوا سکے۔ تمام غیر زیرو چیزیں فرمانے الہی کے تابع ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہر ایک کی تسبیح کرنے کا طریقہ جدا گانا ہے۔ انسان جمادات کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتا، اس لیے اس کی تسبیح خوانی کا انکار کر دیتا ہے۔ ہر فرقہ اپنے جس اعتقاد کے مطابق اللہ کی تسبیح کرتا ہے، دوسرے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر دو انسان باہمی ایک دوسرے کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہیں تو جمادات کی تسبیح کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سنی فرقہ اپنے اعتقاد کے مطابق اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور جبری فرقہ اپنے اعتقاد کے مطابق بیان کرتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ جبری کہتے ہیں کہ سنی گمراہ ہے، جہاں قرآن میں انسان کو قم کا حکم ہوا ہے جس کے معنی ہے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل انسان کی قدرت میں ہے، ورنہ اس کو یہ حکم نہ دیا جاتا۔ یہ دلیل جبری عقیدے کے خلاف ہے، لیکن جبری اس دلیل سے بے خبر ہیں۔ دراصل ازل میں یہ اختلافات مقدر کر دیے گئے ہیں تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو سکے۔ قہر کو مہر سے ہر شخص جدا سمجھتا ہے، لیکن مہر میں جو قہر پوشیدہ ہو اور وہ قہر جو مہر کے اندر ہو، اس کو سوائے باخدا انسان کے کوئی نہیں جانتا۔ جس کے دل میں روح کی کسوٹی ہو، باپ کا بچے پر تعلیم کے لیے سختی کرنا قہر میں مہر ہے، اور اللہ کا کافروں کو دنیاوی نعمتوں میں فراخی دینا مہر میں قہر ہے۔ ان باتوں کو صرف خاصان خدا ہی سمجھتے ہیں۔ عام لوگوں میں مہر میں پوشیدہ قہر اور قہر میں پوشیدہ مہر کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں، لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے یقین کی پرواز مکمل ہے، نہ کہ ظن اور شک کی۔ شک و گمان حقیقت تک پہنچنے کے لیے گرتا پڑتا چلتا ہے، لیکن جب انسان مرتبہ یقین پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی روحانی پرواز سیدھی اور سچی ہوتی ہے، اور انسان ٹھوکروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان کو جب یقین کی وجہ سے علم کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو لوگوں کی مدح اور قدح سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ حاسدوں اور خوشامدیوں کی باتوں سے قطعاً متاثر نہیں ہوتا، وہ بہرحال مطمئن رہتا ہے۔ کانوں کے ہلکے لوگ ہی لوگوں کی مدح اور قدح سے متاثر ہوتے ہیں۔ جلد سوم، حکایت نمبر 32۔ انسان کا لوگوں کی تعظیم کرنے اور معتقدین کی اس کی طرف رغبت کے وہم سے بیمار پڑنا، اور بچوں کے استاد کا قصہ۔ ایک مکتب کے بچے استاد کی طرف سے زیادہ محنت کی وجہ سے تنگ ہو گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ استاد کو کسی پریشانی میں مبتلا کیا جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ استاد کو کوئی بیماری نہیں لگتی تاکہ چند روز کام کی دشواری سے چھوٹ جائیں۔ ایک ذہین نے کہا کہ وہ استاد سے کہے گا کہ آپ کا رنگ زرد کیوں ہو رہا ہے، کہیں آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ اس سے استاد کے دل میں کچھ وہم پیدا ہوگا۔ پھر دوسرا بچہ یہی کہے گا، استاد کو بیماری کا خیال اور بڑھے گا۔ اسی طرح مسلسل سننے سے استاد کو اپنی بیماری کا یقین ہو جائے گا۔ سب ساتھیوں نے ذہین بچے کی تعریف کی اور سب نے وعدہ کیا کہ کوئی بات بدلی نہیں کرے گا۔ انسانوں کی عقلوں میں ایسا ہی فرق ہے جیسا معشوقوں کی صورتوں میں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کی خوبی اس کی زبان میں چھپی ہوئی ہے۔ لوگوں میں عقلوں کا فرق ہوتا ہے۔ عقلیں تجربہ کار لوگوں کی رائے سے بڑھ جاتی ہیں، اور بعض اوقات بچے وہ خیال ظاہر کر دیتے ہیں کہ بوڑھے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ عقل کی وہ زیادتی جو فطری ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کوشش اور تعلیم کی وجہ سے حاصل ہو۔ صبح ہی تو ذہین بچہ آگے آیا، اس نے استاد کو سلام کیا اور بولا، خدا خیر کرے، آپ کے چہرے کی رنگت پیلی ہے۔ استاد نے کہا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، جاؤ بیٹھ جاؤ۔ استاد نے انکار کر دیا، لیکن کچھ وہم اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ دوسرا لڑکا اندر آیا، اس نے بھی وہی کہا، تو وہم تھوڑا سا اور بڑھ گیا۔ اسی طرح سنتے سنتے استاد حیرانی میں پڑ گیا۔ بالکل اسی طرح لوگوں کے سجدوں نے فرعون کے دل کو بیمار کر دیا، اور وہ خدائی کے دعوے پر دلیر ہو گیا۔ وہم و گمان ناقص عقل کے لیے مصیبت ہوتے ہیں۔ زمین پر 2 گز چوڑا راستہ ہو تو انسان اس پر آسانی سے بھاگ سکتا ہے، لیکن اگر اونچائی پر 2 گز راستہ ہو تو اسے وہم ہوتا ہے کہ گر پڑے گا۔ ایسے ہی وہم نے استاد کو ڈرا دیا۔ وہ گھر آیا اور بیوی سے لڑنے لگا کہ تو نے مجھے آگاہ نہیں کیا۔ بیوی نے پوچھا، آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ استاد نے کہا، کیا تو اندھی ہے؟ میری رنگت اور حالت دیکھ کر بچے غیر ہو کر میرے لیے رو رہے ہیں، اور تمہیں خیال ہی نہیں ہے۔ مجھے جلدی سے بستر بچا دے۔ بیوی نے بستر بچھا دیا، لیکن اس کے غلط وہم نے اسے پریشان کر دیا کہ اگر میں کچھ کہوں گی تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ مجھے گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ بچے آہستہ سے وہاں بیٹھ گئے اور خاموشی سے سبق پڑھنے لگے، کیونکہ استاد نے چھٹی نہیں دی تھی۔ ذہین بچے نے کہا، دوستو سبق بلند آواز سے پڑھو، استاد کا سر اونچی آواز سے درد کرنے لگے گا۔ اس نے بچوں کو چھٹی دے دی۔ ماں نے بچوں سے گھر واپس آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے استاد کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ ماں نے کہا، خود جا کر معلوم کریں گی کہ یہ مکر ہے یا حقیقت۔ صبح سب مائیں استاد کے پاس پہنچی۔ استاد بولا، مجھے خود اپنی بیماری کے بارے میں پتہ نہیں تھا، مجھے بچوں نے بتایا ہے، ورنہ زیادہ مصروف رہنے کی وجہ سے مجھے اپنی بیماری کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر انسان پورا کسی خیال میں مصروف ہو تو وہ اپنی تکلیف سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ مصر کی عورتوں نے اپنے ذہنی مصروفیات ہی کی وجہ سے ترنج کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ جلد سوم، حکایت نمبر 33۔ اس کا بیان کہ جسم روح کے لباس کی طرح ہے، ہاتھ روح کے ہاتھ کی آستین اور پاؤں روح کے موزے ہیں۔ جان لو کہ ہمارا جسم لباس کی مانند ہے، تو پہننے والے کو تلاش کر لے۔ تمہاری روح ذات باری سے متعلق ہے۔ خواب میں تو جو ہاتھ پاؤں دیکھتا ہے وہ اس مادی جسم کے نہیں ہوتے، یعنی تو اپنے ظاہری بدن کے علاوہ بھی ایک باطنی بدن رکھتا ہے۔ تو جان کے اس ظاہری جسم میں سے نکل جانے سے نہ ڈر۔ روح کے جسم سے نکلنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور اس کی پرواز بہت بلند ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔